آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہوں. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں. لڑکے کو للا، لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہ یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی بس.
कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है। नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा। यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा। ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 बज गया है और मुझे 11:15 बजे, 11:30 बजे स्टेज पे लाया गया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि मौलाना मोतियुर रहमान साहब चंदा कर रहे हैं। अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ 2 घंटे की स्पीच के बाद, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आप बहुत सोच समझ के सुने होंगे और ये तकरीर आपके घर, आपके दिलों में इनकलाब पैदा करेगी। आप उठने से पहले एक गुजारिश आपसे कर देता हूं कि लॉकडाउन में मदरसे चले नहीं और अब चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों जो उतना ताउन और चंदा होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। मैं जानता हूं इतने मदरसे हैं कि आप किस किस को देंगे। आपसे गुजारिश है, ये हटा लीजिए। अब आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बंगाल में बड़ी मोहब्बत दिए हैं, आज मैं अपनी मोहब्बत का एक इजहार देखना चाहता हूं। आप स्टेज